زبیر آ رہے ہیں یہ بھی جنتی ہیں. تب تک کہ عبد الرحمن ابن عوف آ گئے. پیارے مصطفیٰ نے ایک دل نواز تبسم کے ساتھ ارشاد فرمایا عبد الرحمن ابن عوف آ رہے ہیں یہ بھی جنتی ہیں. تب تک کہ سعد ابن ابی وقاص آ گئے تو آقا نے فرمایا وہ دیکھو سعد ابن ابی وقاص آ رہے ہیں یہ بھی جنتی ہیں. تب تک کہ سعید ابن زید آ گئے. پیارے مصطفیٰ نے فرمایا وہ دیکھو سعید ابن زید آ رہے ہیں یہ بھی جنتی ہیں. تب تک کہ ابو عبیدہ ابن جراح آ گئے تو آقا نے فرمایا وہ دیکھو ابو عبیدہ ابن جراح آ رہے ہیں یہ بھی جنتی ہیں. پیلی بھیت شریف اور گرد و نواح میں رہنے والے سنی بھائیوں یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں کہ جنہیں آقا نے دنیا میں ہی ایک ہی نشست میں ایک ہی جلسے میں ایک ہی محفل میں ایک ہی انجمن میں جنت کی بشارت دے دی اور آقا نے دنیا میں ہی فرما دیا ابو بکر تم جنتی ہو, عمر تم جنتی ہو, عثمان تم جنتی ہو, علی تم جنتی ہو, طلحہ تم جنتی ہو اور عبد الرحمن ابن عوف تم جنتی ہو, زبیر تم جنتی ہو, سعد ابن ابی وقاص تم بھی جنتی ہو, سعید ابن زید تم بھی جنتی ہو, ابو عبیدہ ابن جراح تم بھی جنتی ہو. اچھے رضا پیارے رضا سچے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا کی نظر جب اس حدیث میں پڑی تو بریلی کے تاجدار یوں پکار اٹھے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن 10 سالہ حاجی ہدایت رسول صاحب. اور توجہ کریں حضرات دیکھیں اپنے آقا کا تصرف اور دیکھیں مسلک اعلیٰ حضرت قسم خدا کی مسلک اعلیٰ حضرت مسلک صحابہ کا نام ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سرکار کو دودھ پلا کر میں سلا دی اور میں دوبارہ دیکھنے آ گئی کہ آقا سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں. آج بھی ماں بہنیں اپنے بچوں کو سلاتی ہیں تو دوبارہ دیکھ لیتی ہیں کہ بچے سو گئے یا جاگ رہے. بچے سو چکے ہوتے ہیں تو ماں کو خوشی ہوتی ہے اور جاگ رہے ہوتے ہیں تو ماں سلانے کی کوشش کرتی ہیں گانا سنا سنا کر ٹی وی دکھا دکھا کر لوریاں سنا سنا کر. آج گانے سنائے جا رہے ہیں لوریاں سنائی جا رہی ہے لیکن ہمارے اسلاف کی مائیں اپنے بچوں کو سلاتی تھیں تو گانا نہیں ٹی وی نہیں لوریاں نہیں بلکہ نعت مصطفیٰ گایا کرتی تھیں. آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ ہمارے اسلاف کی مائیں اپنے بچوں کو سلاتے وقت یہ کہتی تھیں میرے لال تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں آقا کو دیکھنے آئی تو دیکھ کر پریشان ہو گئی حیران ہو گئی. حیرت کی بات یہ تھی کہ آقا بیدار تھے چاند نکلا ہوا تھا روشنی پھیلی ہوئی تھی جھولے میں آقا کی انگلی گھوم رہی تھی اور انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند گھوم رہا تھا. بولو محبت سے سبحان اللہ. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ سرکار کی انگلی جھولے میں کبھی دائیں جا رہی تھی سرکار کی انگلی جھولے میں کبھی بائیں جا رہی تھی سرکار کی انگلی جھولے میں کبھی پائتی جا رہی تھی سرکار کی انگلی جھولے میں کبھی سرہانے جا رہی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے قسم خدا کی انگلی اگر دائیں جا رہی تھی تو چاند دائیں جا رہا تھا انگلی اگر بائیں جا رہی تھی تو چاند بائیں جا رہا تھا انگلی اگر پائتی جا رہی تھی تو چاند پائتی جا رہا تھا انگلی اگر سرہانے جا رہی تھی تو چاند سرہانے جا رہا تھا. ہمارے نبی کی انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند گھوم رہا ہے اور میرے ذہن میں اعلی حضرت کا یہ شعر گھوم رہا ہے چاند جھک جاتا جی بھر انگلی اٹھاتے میدان میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علامہ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ نعرہ تکبیر حاجی ہدایت رسول صاحب قبلہ. تو
تو جنت میرے سرکار کی اپنے ماننے والوں کو جنت عطا فرما رہے ہیں. خطیب الہند علامہ نسیم مصباحی اگر اپنے مکان کے دروازے پہ لکھوا دیں نسیم منزل, آپ دیکھیں گے اور بحیری جا کر یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ مکان علامہ نسیم مصباحی کا مکان ہے. اور نقیب اجلاس حضرت قاری انیس صاحب قبلہ اپنے مکان کے دروازے پہ لکھوا دیں انیس منزل, آپ دیکھیں گے سمجھ جائیں گے قاری انیس کا مکان ہے. میں اپنے مکان کے دروازے پہ لکھوا دوں ذکر اللہ منزل, آپ دیکھیں گے سمجھ جائیں گے کہ ذکر اللہ کا مکان ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مکان کے دروازے پہ جس کا نام ہوتا ہے مالک مکان وہی ہوتا ہے. اور جنت کے دروازے پر ہمارے نبی کا نام لکھا ہے. مسکرا کر بولیے سبحان اللہ. آپ کہیں گے ذکر اللہ, اس کی کوئی دلیل و سند دیے تو سنیے. اشیاۃ الامار جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 257 حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وارد شدہ کتابت اسم شریف او بر عرش و آسمان ہا و کسور بہشت و برگہایا و برسینہ ہائے حور العین. حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کا نام عرش اعظم پر ہے, مصطفیٰ کا نام فرش زمین پر ہے, مصطفیٰ کا نام جنت کے دروازے پر ہے, مصطفیٰ کا نام جنت کے درختوں پر ہے, مصطفیٰ کا نام جنت کے درختوں کے پتے پتے پر ہے, مصطفیٰ کا نام فرشتوں کے پروں پر ہے, مصطفیٰ کا نام حوروں کے سینوں پر ہے. اور آپ کو یہ خوب معلوم ہے کہ مصطفیٰ کا نام آزانوں میں نمازوں میں عبادت و ریاست حقیقت و معرفات, آسمان کی بلندی زمین کی پستی سمندر کی سیلانی موجوں کی طغیانی پہاڑ کی چوٹی اور اس کائنات کے ذرہ ذرہ میں ہے. اگر کوئی بدعقیدہ نام مصطفیٰ مٹانا چاہے یا ذکر مصطفیٰ مٹانا چاہے تو پیلی بھیت شریف محلہ ہدایت نگر سے قاری امانت رسول کا تہوار آج پیلی بھیت کی ہر گلی سے یہ ثابت کر رہا ہے. اور علامہ قاری امانت رسول دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آتا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس اور سے اعلی حضرت. تو جنت میرے سرکار کی آقا اپنے ماننے والوں کو جنت عطا فرما رہے ہیں. بڑی پیاری حدیث پاک مشکاہ شریف کتاب الحوض والشفاء صفحہ نمبر 494 کی حدیث پاک ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ عز وجل وعدنی ان يدخل الجنت من امتی 400 الف بلا حساب. فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ قال وهكذا فحسب كفيه وجمعهما ثم قال زدنا یا رسول اللہ قال وهكذا فحسب كفيه وجمعهما الى آخر الحدیث. ماں باپ کے نام پر بولیے سبحان اللہ. اور مفتی اعظم مرشد اعظم شبیہ غوث اعظم نائب غوث اعظم شہزادہ اعلی حضرت مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی کے نام پر بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. اب توجہ کریں, اس شعر کا ترجمہ پیش کروں گا انشاءاللہ طبیعت باغ باغ ہو جائے گی. حضرت انس جلیل القدر صحابی ہیں, وہ فرماتے کہ آقا تشریف فرماتے, صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی تھی, قیامت کا ذکر ہوا, میزان عمل کا ذکر ہوا, حوض کوثر کا ذکر ہوا, پل صراط کا ذکر ہوا. تو آقا داتا مابا مل جا شمس الضحا بدر الدجا نور الہدا خیر الرسل خیر البشر خیر الورا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے کہ 4 لاکھ گنہگاروں کو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس نیت سے سبحان اللہ بولے وہ لوگ بھی جو بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جنہیں جگہ نہیں ملی ہے کھڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 4 لاکھ لوگوں میں ہم سارے لوگوں کو شامل فرما لے. بولیے محبت سے سبحان اللہ.
اب توجہ کریں، مسلک اعلی حضرت دیکھیں، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، عرض کیا آقا میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان، جنت آپ کی ہے، مالک جنت آپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے 4 لاکھ لوگوں کا وعدہ فرمایا ہے، اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیجئے، مسکرا کر بولیے سبحان اللہ۔